کے ساتھ واپس پیدل نہیں جانے دیں. معذرت کے ساتھ. آئی ایم ویری سوری. پلیز سوری پلیز بس میں آپ سے سوری کر رہا ہوں نا. نہیں سوری کی بات نہیں ہے نا, ہمیں جانے دیں, اس میں کیا ہے؟ نہیں ہے نا, بند ہے نا, کیا کرو گے جا کے؟ کوئی بات نہیں, بس کھڑے ہو جائیں گے وہاں جا کے. آپ جائیں واپس. یہیں کھڑے ہو جائیں, پھر مہربانی یہاں کھڑے ہو جائیں. آپ واپس چلے جائیں. واپس کہاں جائیں گے؟ آگے جائیں. سارے راستے بند ہیں. آپ واپس کھلا ہوا ہے نا, صدر کی طرف کھلا ہوا ہے. صدر کی طرف جا کے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ میرے لیے قابل عزت ہے, قابل احترام. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. مہربانی. اب کیا کریں گے؟ یہیں کھڑے ہوتے ہیں, آگے جا کے چوک پہ. چوک پہ چلیے. چوک پہ چلیے. ٹھیک چلیے, مہربانی, تھینک یو. میم کیا کہیں گے, اجازت نہیں ملی آپ کو, پہلے اجرک ٹوپی پہنائی گئی لیکن اب حلیم عادل شیخ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے. اچھا کھانے بھی کھلائے گئے, نہاری بھی کھلائی گئی, بریانی بھی کھلائی گئی, تاکہ کے سارے چکائے گئے, اس کے باوجود بھی. نہیں دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کراچی کے لوگ اس طرح نکل آئیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ جو ووٹ دیا انہوں نے 24 سیٹیں ہماری لے لی, کوئی ایک سیٹ ہمیں نہیں ملی یہاں سے, اور وہ 24 کے 24 ایم این ایز, پھر اس کے بعد آپ سوچ لیں ریزرو سیٹیں, سب کی سب انہوں نے قبضہ کر لیا. لیکن اس کے باوجود ان کا دل نہیں بھرتا. اب وہ آئے ہیں, آپ نے اچھے سے ریسیو کیا, پوری دنیا باہر نکل کے آ گئی, لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ دبا نہیں سکتے, یہ امپاسبل بات ہے. اس وقت شاید تھوڑا سا کچھ ہو جائے, لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں, کچھ کر لیں, لیکن اس چیز کو دبایا نہیں جا سکتا. رات بھر بھی جو سہیل آفریدی آپ یہ دیکھیں, صبح 7 بجے پہنچے, اور ایسے رستوں سے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں سے کوئی سی ایم آ رہا ہے. خود اتر کے وہ گاڑی سے اور راستہ بنا رہے تھے. مگر ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھا حلیم عادل شیخ صاحب کا, وہ کہہ رہے تھے چلے مزار قائد پہ, جناح گراؤنڈ پہ نہیں, مگر ہم سڑک پہ کریں گے. وہ بھی منع کر دیا گیا. نہیں کوئی بات نہیں, منع کریں, ہم کھڑے ہیں یہاں. والی بات ہو گئی کہ میٹھا لڈو دے کے جب کھایا تو کڑوا نکلا. نہیں, انہوں نے پتہ نہیں کیا ڈر گئے, میرے خیال میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کراچی اور حیدرآباد اس طرح نکل آئے گا, کیونکہ انٹیریئر میں تو جانے کی اجازت نہیں تھی نا, صرف یہاں پہ اجازت تھی. تو یہاں پہ وہ اتنا اوور ویلمنگ ریسپشن کی ہے لوگوں نے کہ ان کو ایئرپورٹ سے لے کے ہمارے انصاف ہاؤس میں پریس کلب تک پہنچنے میں 6 گھنٹے لگے. تو یہ کیا تھا؟ آگے کا لایا عمل کیا آپ کا؟ دیکھیں آگے کا ابھی فی الحال تو آج جو جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد چلے جائیں گے فلائٹ پکڑ کے KPK دوبارہ سے. انہوں نے تو جانا ہے, ظاہر ہے. وہ یہاں پہ ہیں تو اتنی باتیں بنا رہے ہیں لوگ کہ وہ اپنے صوبے کو نہیں دیکھتے, یہاں آ جاتے ہیں اور وہ پنجاب چل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں, وہ صوبہ خالی نہیں پڑا ہوا. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے کہ وہ آئیں, لوگوں کو جب ان کو اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیے جا رہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. آپ دیکھیں 10 دفعہ وہ اڈیالہ کے باہر گئے, ایک رات انہوں نے 13 گھنٹے وہاں پہ گزارے. تو 13 گھنٹے کوئی بات ہوتی ہے؟ اتنی سردی. میری جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے ہمارے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہانی نہیں ہے, اتنی زیادہ سردی اور سب کچھ جم چکا ہے. اور اس میں ان بہنوں کے اوپر پانی پھینکتے ہیں, ٹھنڈا پانی, کبھی مرچیں ڈال کے, کبھی وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں تو ان کے گندا پانی پھینکتے ہیں. مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا, یہ حکومت کی جو دوہری پالیسی ہے, پہلے آپ کو لڈو کھلائے گئے, سب کچھ اجرک پہنائی گئی, اور پھر ایک دم سے پورا یو ٹرن لے لیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ ڈر گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ, کیونکہ پنجاب میں بہت برا سلوک ہوا ہے اور ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے. اچھکزئی صاحب گئے تو دیکھیں ان کی گاڑیاں کس طرح توڑی گئی, سب کچھ. تو ان کا خیال یہی تھا کہ لوگ ڈر کے نہیں آئیں گے, لیکن لوگ نکلے. اب ان کی پالیسی اس لیے چینج ہوئی ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بس اسی طرح تھوڑا سا 10 15 20 50, جس طرح وہ سمیر جو نون لیگ کا وہ ہیں اسپوکس پرسن, سمیر پورا نام کیا ہے, امیر سمیر شاید, وہ فرما رہے تھے ٹی وی پہ, سن رہی تھی کہ 500 لوگ نکلے ہیں, اس سے زیادہ تو لوگ تھے ہی نہیں. بہت زیادہ بتا رہی میڈم, 100 and 200 100 10 یا 20 کہہ دیں. میڈم یہ بتا دیجیے گا, PTI کارکنان آج یہ جلسہ کریں گے نہیں کریں گے, ابھی کیا سلسلہ ہے, کیا پالیسی ہے آپ کی پارٹی کی؟ بالکل کریں گے, بالکل کریں گے, کہیں پہ بھی کریں, ہم کریں گے. لوگ تو آ رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے لوگ آ رہے ہیں, اور جب لوگ پہنچیں گے ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہاں جلسہ ہو جائے گا. جلسہ کیا ہے, ایک تقریریں ہیں نا, 2-4 لوگوں نے تقریریں کرنی ہیں, بڑے جتنے ہمارے لیڈرز ہیں, تو وہ کریں گے اور بات ختم. پالیسی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ NOC مل گئی, NOC کے بعد پھر رستے ہی بند کر دیے گئے, ایک طرف مہمان نوازی, دوسری طرف جو ہے وہ مار کٹائی. یہی بات میں ابھی کہہ رہی تھی ان لوگوں سے, یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اتنے زیادہ اوورویلمنگ تعداد میں جو لوگ نکلے ہیں اس کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ایسے ہی 10 15 20 100 200 500. سیم نے بھی ملاقات سے منع کر دیا, معذرت کر لی ہے. اب یہ دیکھیں, صاحب بھی فون نہیں اٹھا رہے ہیں. سندھ حکومت کی اعلیٰ قیادت بھی جو ہے نا بالکل سائڈ لائن ہو کے بیٹھ گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی صبح رات میں نہ, تو کوئی بات نہیں.
देखते हैं क्या होता है अगर यही लोग अगर आपके शहर में आएंगे तो फिर आप ना, हम बहुत रिस्पेक्ट देंगे उनको। ऐसा मेरा कल को पीपल्स पार्टी अगर केपीके में जलसा करना चाहे, बिल्कुल बिल्कुल टोटल 100% इजाजत होगी। डोर टू डोर सर्विस। बिल्कुल, बिलावल का आप देखें जो इसने मार्च किया था इस्लामाबाद सिंध हाउस तक जहाँ पे मंडी लगी थी, तो किसी ने इतनी सी रुकावट नहीं दिखी रास्ते में, आराम से वो चल के बिल्कुल तसल्ली से वहां पहुंच गए। कोई ऐसा नहीं था कि कोई गाड़ियां तोड़ता है या कुछ करता है या कुछ करता है। वज़ीर आला केपीके अपना जलसा बागे जना में करेंगे या नहीं? देखिए अब उसमें कैसे कर सकते हैं, हम तोड़ के तो नहीं जा सकते ना चीजें। मैं यही बात कर रही हूँ, जहाँ पे भी हमें जगह मिली, किसी सड़क पे, किसी किनारे, किसी कोने पे, हम वहीं जलसा करते हैं। थैंक यू। लेकिन आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़ा जलसा होगा, एक पावर शो, एक बड़ा जलसा ही होगा, एक बड़ा जलसा होगा। डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से वो मुतासिर तो नहीं हुआ? नहीं, वो लोगों ने आना ही आना है। लोग असल में अब हम लोगों के अंदर से ना खौफ निकल गया है, इम्पोर्टेंट चीज है। मैम, पंजाब की सूरत हाल देखने के बाद भी कराची सफर करना और यहाँ जलसे का ऐलान करना थोड़ा सा मुश्किल फैसला नहीं था? बहुत मुश्किल था। खौफ पूरा यही था कि यहाँ पे भी उसी तरह होगा, यहाँ पे भी लोगों को मार पड़ेगी। यहाँ आप देखिए किस तरह सड़कों पे घसीटना और मारना और पता नहीं क्या क्या करना, तो एक आम आदमी वाकई खौफजदा हो जाए। लेकिन पिछले 3 साल से हमारा लीडर अंदर पड़ा हुआ है 8x10 के कमरे में, जिसको 20-20 दिन क्या 2-2 महीने किसी से मुलाकात नहीं कराई जाती। इवन अपने वकील से हमें पता नहीं है कि अंदर उनकी क्या हालत है। पहले तो ये था ना कि एक दफा एक बहन से मिलवा दिया तो उसका फायदा हुआ कि चलो हमें पता चल गया कि वो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है। लेकिन अब तो ये भी नहीं पता कि उनको खाना मिल रहा है कि नहीं। इनको तो लोगों को तो खुशबुएं आती हैं माशाल्लाह। मैं ये सोचती हूँ शायद इन्होंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा खाना खाया ही नहीं है क्या। बचपन उनका इतना डिप्राइव्ड गुजरा है कि वो मुर्गी खा रहा है देसी। वो है कौन, ये तो बताओ, वो है कौन आदमी? वो ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ कीड़ा था क्या, उठ के ऊपर खड़ा हो गया? वो एक इंसान है जिसका पूरा माजी है, और वो सबका सब सिर्फ हमदर्दी के साथ है, इंसानी हमदर्दी के साथ। जो कुछ भी उन्होंने किया, आपको याद होगा शोल्डर ब्रोकन था, उसमें इंजेक्शन लगा लगा के वर्ल्ड कप खेला और जीत गए। और जीतने का मेन मकसद ये था कि शौकत खाना, मेरी माँ को तकलीफ हुई है, किसी और को तकलीफ ना हो। ये जज्बा किसी के अंदर है। यहाँ गवर्नमेंट के पैसे से चीजें बनती है और इश्तिहारबाजी ऐसी कि पूरे अखबार बढ़ जाते हैं और टीवी पे वो सब कुछ चल रहा होता है। और जी कौम को नवाज दो, माशाल्लाह नवाज दो। 30-40 साल से मौजूद है ये, अभी नवाज दो ही नहीं खत्म होता इनका। पता नहीं क्या है इनको चाहिए क्या, इतनी सी खबर में जाना है बस। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए इंशाल्लाह दोबारा। बिल्कुल हम लोग आएंगे।